عبداللہ ابن عمر نے اگرچہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت نہ کی، لیکن آپ علیہ السلام کے مخالفین کی صف میں داخل بھی نہ ہوا، اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مخالفین کی حمایت نہ کی۔ بعض اہل سنت کے ماخذ میں ذکر ہوا ہے کہ عبداللہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں اس وجہ سے بہت غمگین اور پریشان تھا کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حمایت کیوں نہ کی، اور کہتا تھا کہ اپنے کسی بھی کام پر نادم اور پشیمان نہیں ہوں سوائے اس کے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہمراہ فتنہ گرا افراد کے خلاف جنگ نہ کر سکا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جنگ سے منع کرنا۔ عبداللہ حق اور باطل میں مقابلے میں خاموشی اختیار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ظالم حکومت کے خلاف بھی آواز اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا، میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا، اور اس لیے اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کی طرف جانے سے منع کیا اور مدینہ واپس لوٹنے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے قبول نہ کیا اور اپنے سفر کو جاری رکھا۔ اس وقت عبداللہ ابن عمر نے یزید سے بیعت کی ہوئی تھی اور اسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین سمجھتا تھا۔ معاویہ ابن سفیان کے نام خط۔ عبداللہ ابن عمر نے معاویہ کو خط لکھا اور کہا، تم نے سمجھا ہے کہ کیونکہ میں نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مہاجرین کو چھوڑ دیا، اس لیے تمہارا ساتھ دوں گا، اور یہ جو کہا ہے کہ میں نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت نہیں کی، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی وصیت مجھے یاد نہیں تھی، اس لیے مجبوراً میں نے بے طرفی اختیار کی اور خود سے کہا ہے کہ اگر یہ ہدایت کا راستہ ہے تو زیادہ زیادہ یہی ہے کہ میں ثواب سے محروم ہو جاؤں گا، اور اگر گمراہی کا راستہ ہے تو اس سے مجھے نجات مل جائے گی، اس لیے اس کے بعد مجھ سے کوئی امید نہ کرنا۔ تبری نقل کرتا ہے کہ ابو موسیٰ اشرا سے سوال کیا کہ کس شخص کو امت کی سرپرستی کے لیے انتخاب کیا جائے۔ اس نے عبداللہ ابن عمر کا کہا، لیکن عبداللہ ابن عمر نے یہ قبول نہ کیا اور کہا کہ میں معاویہ کو لوگوں کی سرپرستی کے لیے انتخاب کرتا ہوں۔ اسی طرح معاویہ نے خلافت کے بارے میں اپنے بیٹے یزید سے کہا کہ مجھے چند افراد سے ڈر لگتا ہے کہ وہ خلافت کو لے لیں گے، ان میں سے ایک عبداللہ ابن عمر ہے، اور اس کے بعد کہا کہ عبداللہ نے عبادت اور پارسائی کو اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے، اس لیے اگر سب لوگ تمہاری بیعت کریں گے تو سب کے بعد وہ بھی تمہاری بیعت کر لے گا۔ یزید ابن معاویہ کی بیعت۔ معاویہ کی وفات کے بعد مدینہ کے حاکم ولید بن عتبہ نے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ وہ یزید کے ساتھ بیعت کرے۔ عبداللہ نے کہا کہ اسے اختلاف پسند نہیں ہے، لیکن اگر سب لوگوں نے بیعت کر لی تو وہ بھی کر لے گا، اور چونکہ اس نے کوئی مخالفت نہ کی اس لیے اسے چھوڑ دیا گیا۔ واقدی کہتا ہے کہ ولید بن عتبہ جب ابن زبیر اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت نہ لے سکا تو وہ رات کے وقت مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں عبداللہ ابن عمر نے اسے دیکھا اور سوال